बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम या अली मदद। आज की इस वीडियो में हम मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम के ज़िंदगी के कुछ वाक़यात बयान करेंगे, मगर इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल हुसैनी स्टूडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबाएं। बाप की शमशीर का हमसर है बेटे का कलम, बाज़ हुए हैदर की ताकत खामाए शब्बर में है। फ़तह खैबर में है मुज़मिर मकसद सुलह हसन, मकसद सुलह हसन फ़तह दर खैबर में है। हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम और बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के बड़े फ़र्ज़ंदे अर्जुमंद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे और मोमिनों के दूसरे इमाम हैं। आपको भी खुदावंद आलम ने मासूम, मनसूस, अफजल कायनात और आलम इल्म लदुन्नी करार दिया है। आपका ज़हूर 15 रमज़ान 3 हिजरी को मदीना मुनव्वरा में हुआ। आपके ज़हूर ने रसूल के दामन से मकतूल नस्ल होने का धब्बा साफ़ कर दिया, सूरह कौसर का अमली तफसीर पेश कर दी। सरवर कायनात ने बहुक्म परवरदिगार मूसा के वज़ीर हारून के फ़र्जंदों के नाम शब्बीर व शब्बर पर आपका नाम हसन और बाद में आपके भाई का नाम हुसैन रखा, और बिहारुल अनवार के मुताबिक हज़रत ने नौज़ायदा बच्चे को लेकर प्यार किया और अपनी ज़बान उनके मुंह में दे दी। एक सहाबी का बयान है कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस हाल में देखा कि एक कंधे पर इमाम हसन को और एक पर इमाम हुसैन को लिए हुए जा रहे थे और बारी बारी दोनों का मुंह चूमते थे। सलमान फ़ारसी का बयान है कि एक मर्तबा हजूर के लिए अंगूरों का तोहफ़ा लाया गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलमान जाओ और जाकर मेरे शहज़ादों को लाओ, जाओ हसन और हुसैन को ले आओ कि वो मेरे साथ मिलकर तनावुल करें। सलमान का बयान है कि मैं दर सैयदा पर गया, वहाँ हसनैन नहीं थे। मैं मायूस होकर नबी के पास आया और बताया कि दोनों शहज़ादे लापता हैं। बस ये सुनना था कि आप तड़प उठे और कहने लगे कि जो मुझे इनका पता बताएगा मैं इनको जन्नत की ज़मानत दूंगा। इतने में जनाब जिब्राइल नाजिल हुए तो उन्होंने कहा कि आप क्यों इतने परेशान हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारा माजरा सुनाया कि हसन और हुसैन लापता हैं। तो जिब्राइल अमीन ने कहा कि या रसूलल्लाह, आपके शहज़ादे बाग में सो रहे हैं। ये सुनकर आप चल पड़े और हम भी आपके साथ थे। जब हम वहाँ पहुँचे तो हमने देखा कि दोनों भाई एक दूसरे के गले में बाहें डाले सो रहे हैं और इनके करीब अजदहा बैठा था जिसके मुंह में टहनी थी और हसनैन को पंखा झल रहा था। जैसे ही अजदहे ने रहमतुल्लिल आलमीन को देखा तो बोला, या रसूलल्लाह, आप पर सलाम हो। मैं अजदहा नहीं हूँ, मैं अहले मलाइक में से हूँ। एक मर्तबा चश्मे ज़दन के लिए मुझसे ज़िक्र खुदावंदी में गफलत हुई थी। अल्लाह मुझ पर नाराज़ हुआ और अजदहा बना दिया, आसमान से ज़मीन पर फेंक दिया। मैं कई सालों से किसी एक करीम की तलाश में था जो खुदा की बारगाह में मेरी शिफात कर सके, ताकि खुदा मुझ पर रहमत करे और मेरा साबिक मकाम अता कर दे। वो हर चीज़ पर कादिर है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने शहज़ादों पर झुके और उन्हें प्यार किया। मासूम बच्चों ने नींद से आंखें खोलीं और नबी के ज़ानू पर बैठ गए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसनैन करीमैन से फरमाया, ज़रा इस मस्कीन को देखो। शहज़ादों ने इसे देखा तो कहा, नाना जान, ये कौन है?
حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ اہل ملائک ہے، اس سے ذکر الہی میں غفلت ہو گئی جس کی وجہ سے اسے اس شکل میں مست کر کے زمین پر ڈال دیا۔ اب میں اللہ کی بارگاہ میں تمہارے وسیلے سے اس کی شفاعت کرتا ہوں اور تم بھی اس کی شفاعت کرو۔ یہ سن کر شہزادے اٹھے اور انہوں نے وضو کیا اور 2 رکعت نماز ادا کی۔ پھر انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کر کے دعا کی۔ شہزادوں کی دعا ختم ہوئی کہ ملائکہ کا ایک گروہ لے کر جبرائیل زمین پر اترے اور معطوف فرشتے کو یہ خوشخبری سنائی کہ اللہ اس پر راضی ہو چکا ہے اور اس کو سابقہ مقام مل گیا۔ اس کے بعد وہ اژدہا نہ رہا، اپنی ملکوتی صورت میں آ گیا اور تسبیح کرتا ہوا آسمان پر اڑ گیا۔ کچھ دنوں کے بعد جبرائیل امین مسکراتے ہوئے رسول کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ، وہ فرشتہ 7 آسمانوں کے فرشتوں سے فخر و مباحت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تم میں مجھ جیسا کون ہے، مجھے حسنین کی شفاعت حاصل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسنین کے لیے بہت سی احادیث ارشاد فرمائی۔ یعلی بن مرہ سے روایت ہے کہ ایک جگہ ہم کھانے پر مدعو تھے، جب نبی کے ساتھ نکلے تو دیکھا کہ امام حسن علیہ السلام گلی میں کھیل رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر آن حضرت اصحاب کے مجمع سے آگے بڑھے اور اپنے دونوں ہاتھ پھیلا دیے۔ آپ حسن علیہ السلام کے پاس پہنچے اور انہیں ہنسانے کی صحیح میں کبھی ادھر کبھی ادھر جاتے، یہاں تک کہ ان کو پکڑ لیا۔ پھر اپنا ایک ہاتھ ان کی ٹھوڑی کے نیچے اور دوسرا سر کے پاس رکھا اور گلے سے لگا لیا اور پھر فرمایا حسن منی وانا منہ، حسن مجھ سے ہے، میں حسن سے ہوں۔ اور رسول نے امام حسین کے بارے میں بھی فرمایا کہ حسین منی وانا منہ، کہ میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے۔ اور رسول نے فرمایا کہ حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں اور ان کے والد ان دونوں سے بہتر ہیں۔ علامہ عسقلانی شرح صحیح بخاری میں لکھتے ہیں کہ امام حسن اور دوسرے بچے برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ امام حسن علیہ السلام شیر خواگی کے عالم میں بھی لوح محفوظ کا مطالعہ کیا کرتے تھے۔ ایک روز امیر المومنین علیہ السلام مقام رہبہ میں تشریف فرما تھے اور حسنین بھی وہاں موجود تھے۔ اتنے میں ایک شخص نے آ کر کہا کہ میں آپ کی رعایا ہوں۔ حضرت نے فرمایا تو جھوٹ بول رہا ہے، نہ میری رعایا ہے اور نہ میرے شہر کا شہری ہے، بلکہ تو شاہ روم کا بھیجا ہوا سفیر ہے۔ تجھے اس نے معاویہ کے پاس چند مسائل دریافت کرنے کے لیے بھیجا اور اس نے میرے پاس بھیج دیا۔ اس نے کہا کہ آپ نے بجا فرمایا اور اس کا حال خداوند عالم کے سوا کسی کو معلوم نہیں، لیکن آپ تو یہ بات علم امامت سے سمجھ گئے۔ آپ نے فرمایا ان مسائل کے جوابات ان 2 بچوں میں سے کسی ایک سے پوچھ لے۔ وہ امام حسن علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوا اور یہ کہنا چاہتا تھا کہ سوال کرے کہ امام حسن نے فرمایا کہ تو پوچھنے آیا ہے کہ حق و باطل میں کتنا فاصلہ ہے، زمین و آسمان میں کتنی مسافت ہے، مشرق و مغرب میں کتنی دوری ہے، قوس و قزح کیا ہے، وہ 10 چیزیں کیا ہیں جن میں سے ہر ایک کو خداوند عالم نے دوسرے سے سخت اور فائق پیدا کیا ہے۔ تو پھر سن، حق و باطل میں 4 انگشت کا فرق و فاصلہ ہے۔ اکثر و بیشتر آنکھ سے دیکھا حق ہے، کان سے سنا باطل ہے۔ زمین و آسمان کے درمیان اتنی مسافت ہے کہ مظلوم کی آہ اور آنکھ کی روشنی پہنچ جاتی ہے۔ مشرق و مغرب میں اتنا فاصلہ ہے کہ سورج ایک دن میں طے کر لیتا ہے۔ قوس قزح اصل میں قوس خدا ہے، اس لیے کہ قزح شیطان کا نام ہے۔ یہ فروانی رزق اور اہل زمین کے لیے امان کی علامت ہے۔
اس لیے اگر یہ خشکی میں نمودار ہوتی ہے تو بارش کی علامات میں سے سمجھی جاتی ہے، اور بارش میں نکلتی ہے تو ختم بارہ کی علامات میں سے شمار کی جاتی ہے۔ اور وہ 10 چیزیں جن میں سے ایک دوسرے پر غالب و قوی ہے وہ یہ ہے کہ خدا نے سب سے زائد سخت پتھر کو پیدا کیا ہے، مگر اس سے زیادہ سخت لوہا ہے جو پتھر کو بھی کاٹ دیتا ہے، اور اس سے زیادہ سخت آگ ہے جو لوہے کو بھی پگھلا دیتی ہے، اور آگ سے زیادہ سخت پانی ہے جو آگ کو بجھا دیتا ہے، اور اس سے زیادہ سخت ابر ہے جو پانی کو اپنے کندھوں پر اٹھائے پھرتا ہے، اور اس سے قوی ہوا ہے جو ابر کو اڑائے پھرتی ہے، اور قوی ہوا سے قوی اور سخت وہ فرشتہ ہے جو اس کے لیے محکوم ہوا ہے۔ اس سے زائد قوی ملک الموت ہے جو فرشتے بات کی روح بھی قبض کر لیں گے، اور ملک الموت سے قوی موت ہے جو ملک الموت کو بھی مار ڈالے گی، اور موت سے قوی پروردگار عالم ہے جو موت کو بھی ٹال دیتا ہے۔ مورخین کا بیان ہے کہ امام حسن کی عمر اس وقت 7 سال 5 ماہ اور 13 یوم کی تھی، تو آپ کے سر سے رحمت للعالمین کا سایہ 28 صفر 11 ہجری کو اٹھ گیا۔ ابھی آپ نانا کے سوگ منانے سے فراغت حاصل نہ کر سکے تھے کہ 3 جمادی الثانی 11 ہجری کو ماں کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ امام حسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ مشابہ تھے۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام زبردست عابد، بے مثل زاہد اور افضل ترین عالم تھے۔ آپ نے جب بھی حج فرمایا پیدل فرمایا، کبھی کبھی پابا رہنا حج کیے تھے۔